ہے وہ آج یوم القدس ہے۔ قدس کی سرزمین قدس ہمارا قبلہ اول ہے، مسلمانوں کا حریم ہے، مسلمانوں کی غیرت ہے، مسلمانوں کی مقدس سرزمین ہے، یہ انبیاء اور اولیاء کی سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح کافی اولیاء اللہ اس سرزمین پر آئے ہیں، اس سرزمین کو آباد کیا ہے، اس سرزمین کے اوپر اولیاء اللہ اور انبیاء کرام کی یادگاریں موجود ہیں، ان کے ہاتھ کے بنائی ہوئی عبادت گاہیں ابھی تک موجود ہیں۔ اس سرزمین پر آج مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے، مسلمانوں کی بے غیرتی کی وجہ سے، مسلمانوں کی لا تعلقی کی وجہ سے، مسلمانوں کے تماشبین بننے کی وجہ سے اس پر صہیونسٹ کا قبضہ ہے۔ انہوں نے غاصب اسرائیل یہ کینسر مسلمانوں کے وجود کے اوپر یہ پھوڑا، یہ انہوں نے وہاں پر بنایا ہوا ہے فلسطین کی سرزمین پر، قبلہ اول پر قبضہ کر کے۔ اس وقت بہت بری صورتحال ہے فلسطین کے اندر، بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، جوانوں کو، سب کو قتل عام کر رہے ہیں بہت بے دردی کے ساتھ۔ شرح آپ جانتے ہیں، شرح یہ جو شرح دو نالی یا شرح ہوتا ہے، اس کی کتنی بڑی گولی ہوتی ہے اور اس کے جو کارتوش ہوتی ہے وہ کتنی بڑی ہوتی ہے، اس سے بچوں کو مارتے ہیں اور چھلنی کر دیتے ہیں بچوں کو۔ ان تصاویر کو آپ دیکھیں گے تو اندر عجیب سی حالت پیدا ہو جاتی ہے، مسلمانوں پر اتنا ظلم۔ اور جو انبیاء کرام علیہ السلام کے اپنے ہاتھوں کی بنی ہوئی مساجد تھی، آج ان مساجد کو میوزیم اور فوٹو گیلریز میں تبدیل کیا گیا ہے۔ ان مساجد کے کو بڑے جو مساجد تھے ان کو اپنے گھوڑوں کا استبل بنائے گئے ہیں، اپنے گاڑی کے گراج بنائے گئے ہیں۔ یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا، نیٹ پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان مساجد کو اپنے آفس میں تبدیل کیا گیا ہے، تبدیل کیا ہے ان صہیونسٹوں نے، اور یہ مسلمانوں کی غیرت اور پر للکار ہے۔ یہ تمام ماجرا 70 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے، اور پچھلے 30 سال کے بعد جب ایران کے اندر انقلاب اسلامی رونما ہوا، اس وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اپنی الہی بصیرت کی وجہ سے اور اپنے دور اندیشی کی وجہ سے، اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے جو تائید امام خمینی پر تھی، اس کی وجہ سے امام خمینی نے 2 اہم اور بڑے اقدام کیے ہیں جو آج تک مؤثر ثابت ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی مؤثر ثابت ہوں گے۔ اور یہی راستہ قدس کی آزادی اور ان تمام مظلومین کے آزادی کا راستہ ہے جو طاغوتوں کے پنجوں میں ہیں۔ وہ 2 کام یہ ہیں کہ امام خمینی کے اس اعلان سے پہلے اس فلسطین کا مسئلہ جو تھا، یہ حکومتیں آپس میں ڈپلومیٹ آپس میں رد و بدل کر کے آپس میں یہ کام سلجھاتے تھے اور اس مسئلے کو آگے بڑھاتے تھے عربیت کی بنیاد پر۔ لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے یہ کام کیا کہ ان حکومتوں سے یہ مسئلہ قدس، مسئلہ فلسطین کو اٹھا کر ملت کے حوالے کیا، امت کے حوالے کیا کہ یہ ان حکومتوں کا کام نہیں ہے، یہ ملت کا کام ہے، یہ امت کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا کام ہے، یہ باضمیروں کا کام ہے، یہ حریت پسندوں کا کام ہے کہ وہ اپنے قبلہ اول کو آزاد کرائیں، اپنے انبیاء کی میراث کو دوبارہ حاصل کریں، انبیاء کی میراث پر جن کا قبضہ ہے ان سے چھڑا کر دوبارہ مسلمانوں کو قبلے کو آباد کیا جائے۔ ابھی اس کو ویران کیا گیا، اس کو آباد کرنا ہے روز قدس۔ دوسرا کام امام خمینی نے یہ کیا کہ یہ جتنی حکومتیں تھیں یہ عربیت کی بنیاد پر، نیشنلزم کی بنیاد پر، یہ
لاتی تھی، قومیت کی بنیاد پر اس کا دفاع کر رہے تھے، کیونکہ فلسطین ایک عرب ملک ہے اور جو دیگر عرب ممالک ہیں وہ اس لیے اس کا دفاع کر رہے تھے کہ یہ عرب ہیں، عربی غیرت کی وجہ سے ان کا دفاع کر رہے تھے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے یہ کام کیا کہ اس عربیت سے نکال کر، اس نیشنلزم سے نکال کر، اس قومیت سے نکال کر مسئلہ فلسطین کو اسلام کا مسئلہ بنا دیا، مسئلہ فلسطین کو مسلمانوں کا مسئلہ بنا دیا، مسئلہ فلسطین کو اسلامیت بنا دیا، عربیت سے نکال کر اسلامیت کا مسئلہ بنا دیا، اسلام کا مسئلہ بنا دیا، مسلمانوں کا مسئلہ بنا دیا، اللہ کے بندوں کا مسئلہ بنا دیا کہ یہ اس کو آزاد کرا سکتے ہیں۔ روز قدس یہ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ روز قدس فقط قدس کا دن نہیں ہے، قدس کے آزادی کا دن نہیں ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بصیرت، الہی بصیرت کی وجہ سے آخری جمعہ کو، رمضان کے آخری جمعہ کو، کیونکہ اس رمضان کے اندر انسان روزہ رکھتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کا ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب جاتا ہے، اللہ کا جبار کی صفت اس انسان کے اندر آ جاتی ہے، یہ ظالموں اور ستمگروں سے نفرت کرتا ہے، مظلومین کی حمایت کرتا ہے، مظلومین کے لیے اس کا دل دھڑکتا ہے، اس کے اندر درد پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھنے کے اس آخری جمعے تک اس کے اندر یہ صلاحیت آ جاتی ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، پھر وہ ظالمین کے خلاف اور مظلومین کی حمایت میں نکلتا ہے۔ اس آخری روز قدس کے دن امام خمینی نے یہ کام کیا کہ قدس کو فقط فلسطین کا مسئلہ بھی بننے نہیں دیا، پہلے حکومتوں سے نکالا، عربیت سے نکال کے اس مسئلے کو اسلام کا مسئلہ قرار دیا، اس مسئلے کو مسلمانوں کا مسئلہ قرار دیا، اس مسئلے کو غیرت اسلامی بنا دیا، اس مسئلے کو اسلام کی غیرت کا مسئلہ بنا دیا کہ یہ اسلام کی واقعی غیرت پر للکار ہے۔ صہیونسٹ کا اسلامی قبلہ اول پر حملہ کرنا، اس پر قبضہ کرنا، یہ مسلمانوں کی بے غیرتی ہے، 70 سالوں سے لا تعلقی اور بے حسی ہے، جس کی وجہ سے آج تک وہ قبلہ اول آزاد نہیں ہو سکا۔ قدس کا مسئلہ فقط فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، قدس کا مسئلہ اسلام کا مسئلہ ہے، قدس کا مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، قدس کا مسئلہ روز قدس فقط اور فقط فلسطین نہیں بلکہ کشمیر کی آزادی کے لیے تحریک کا دن ہے۔ روز قدس افغانستان اور بحرین اور سوریہ کا بھی دن ہے۔ روز قدس نائجیریا کے مسلمانوں کی آزادی کا بھی دن ہے، پاکستان کے اندر مظلومین کا بھی دن ہے۔ روز قدس تمام مسلمان، ہر وہ ملت جو اس وقت طاغوتوں کے پنجوں کے نیچے دبی ہوئی ہے، طاغوتوں کے سائے میں ہے، ظالم اور ستمگروں کی حکومتوں کے نیچے ہے، ان کے زیر سایہ ہے، اس سے آزادی کا دن ہے۔ اس دن ہم سب نے نکلنا ہے، احتجاج کرنا ہے ان ظالمین کے خلاف اور ان مظلومین کی حمایت میں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ قدس کا دن مناتے شیعہ ہی، لیکن یہ قدس کا دن ایک وحدت کا دن بھی ہے، وحدت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ فلسطین کے اندر ایک شیعہ بھی نہیں ہے، پورے فلسطین کے اندر رسمی طور پر شیعہ نہیں ہے وہاں، لیکن امام خمینی امام علی علیہ السلام کے پیروکار ہیں، علی کے فرزند ہیں، علی علیہ السلام کی تعلیمات سے دین لیا ہے، دین رسول اللہ لیا ہے۔ اس لیے ہر ظالم، چاہے وہ سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، دنیا کے جس کونے پر بھی کوئی کلمہ گو موجود ہو، اس کے خلاف امام خمینی نے اپنے ائمہ سے الہام لیتے ہوئے قیام کا آغاز کیا ہے۔ یہ قیام تحریک تمام مسلمانوں کے لیے اس دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان ہے اور اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف آواز
بلند کرنے کا دن ہے اور روز وحدت ہے۔ آج مسلمانوں کو شیعہ و سنی میں لڑا کے، دیوبندی و بریلوی میں لڑا کے، مسلمانوں کو آپس میں تفرقہ پھیلا کے یہ ہم پر حکومت کر رہے ہیں، اور اسی طرح اسرائیل کو غصب کیا ہے۔ آج تمام مسلمانوں نے مل کے، شیعہ، سنی، بریلوی، اہل حدیث نے مل کر یہ پیغام دینا ہے کہ ہم ابھی ایک ہیں، ہم متحد ہیں، ہمارے اندر یگانگی ہے، ہمارے اندر وحدت ہے، اور دنیا کے جس کونے پر بھی کسی مسلمان کی طرف ٹیڑھی آنکھ کر کے دیکھا جائے، ہم اس کے آنکھ کو نکال لیں گے، اس کی آنکھ کو پھوڑ دیں گے۔ اگر کوئی دست، کوئی ہاتھ ان مسلمانوں کی طرف بڑھے، ان کا ہاتھ ہم اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیں گے۔ اگر کوئی گردن ان مسلمانوں کی طرف اٹھے، اس گردن کو ہم توڑ دیں گے۔ اگر کوئی شخص، کوئی حکومت، کوئی ملت، کوئی نظام مسلمانوں کے مد مقابل آ جائے، ہم اس کی پسلی کو اور اس کی کمر کو مڑوڑ کے اس کا آٹا بنا دیں گے۔ یہ درس دینا ہے، آج یہ پیغام دینا ہے سب نے آ کر، روڈوں پر آ کر کہ ہم ان مظلومین، ان بچوں کا، ان بیواؤں کا، ان عورتوں کا ہمارے اندر درد ہے۔ یہ مسلمان ہے، یہ ہمارا حصہ ہے، یہ ہماری امت کا حصہ ہے، یہ مسلمان ہے۔ آج ہم نے ان کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ تفرقہ، یہ علامہ اقبال نے بہت اچھا اس کو بیان کیا ہے۔ کہ ناشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باز، یہ جو نہیں جانتے، جو جلی ہیں، جو سامنے نظر آ رہے ہیں، ان سے زیادہ، ان لوگوں سے زیادہ خوف کھاؤ، ان لوگوں سے زیادہ ہوشیار ہو جاؤ جو خفی ہیں، چھپے ہوئے ہیں، نظر نہیں آ رہے، پنہان ہیں۔ اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باز، اے مسلمانوں، آج جو تم ابو بکر و علی کے درمیان میں پھنس گئے ہو، کوئی ابو بکر کر رہا ہے، کوئی علی کر رہا ہے، ان جگہوں سے باہر آ جاؤ۔ جو تمہارے اندر مشترکات ہیں، تمہارا کعبہ ایک ہے، تمہارا قبلہ اول ایک ہے، تمہارا قرآن ایک ہے، تمہارا نبی ایک ہے، ان پر اکٹھے ہو جاؤ، اور دشمنوں کے مقابلے میں، دشمنوں کے سامنے ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار کے مانند کھڑے ہو جاؤ، اور دشمنوں کو اپنے سرزمینوں کو قبضہ کرنے کی مہلت نہ دو، اور جن سرزمینوں پر دشمن نے قبضہ کر لیا ہے ان کو ان سے چھین لو۔ یہ درس ہے آج کے دن کا۔ آج کے دن ہم نے نکل کر یہ اعلان کرنا ہے، یہ بتا دینا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ مومنین، جیسے پچھلے خطبے میں اعلان کیا تھا کہ آدھی دیہاڑی کم از کم ان مظلومین کے، ان مظلومین فلسطین، مظلومین کشمیر، مظلومین یمن، مظلومین نائجیریا، مظلومین بحرین، مظلومین عراق، مظلومین سوریہ شام، مظلومین بحرین، مظلومین برما، مظلومین بھارت، مظلومین بنگلہ دیش، ان کے خلاف اٹھنا ہے، اور ان کے جو ظالمین ہیں ان کے خلاف اٹھنا، اور ان کی حمایت کے لیے آپ نے یہ آدھی دیہاڑی دینی ہے۔ ضرور آپ مومنین سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ